سرکار عبدالمطلب کے فرزند سرکار عبداللہ اور سرکار عمران کی پیشانی کو منتخب فرمایا۔ چونکہ یہ نور سرکار عبدالمطلب سے آگے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک حصہ سرکار عبداللہ کی پیشانی میں اور دوسرا سرکار عمران کی پیشانی میں۔ تو یہ اعتبار نہیں آیا کہ شہنشاہ انبیاء فرمائے آنا وعلی من نور واحد، میرا اور میرے بھائی علی کا نور ایک ہی نور ہے۔ لہذا جب یہ نور سرکار عبداللہ کی پیشانی پہ پہنچا، یہ میں ایک رخ سے پہلے بات کرنے لگا ہوں، تو اتنے خوبصورت تھے سرکار عبداللہ کہ عبدالمطلب کے بیٹوں میں بھی پھر ان کی مثال نہیں تھی۔ توجہ فرماتے رہنا جی۔ اور سارے کے سارے بھائی جانتے تھے ظاہر میں سرکار عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، یعنی 10ویں نمبر پہ تھے ظاہراً، باقی 9 بھائی ان سے بڑے تھے۔ سرکار عبدالمطلب کے 10 بیٹے تھے، متوجہ ہے نا سرکار؟ تو یہ ظاہراً سب سے چھوٹے تھے، مگر 10 کے 10 بھائی، یعنی اس بات سے سرکار عبدالمطلب کی پوری اولاد واقف تھی کہ وہ جو نور ہمارے خاندان کی وجہ عزت ہے وہ سرکار عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ اب جب سرکار عبداللہ ظاہراً لڑکپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اور شباب کی خوبصورتی اور اس نور کی چمک، تو سرکار عبداللہ کے حسن کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے امراء کے گھروں سے رشتوں کے پیغام آنے لگے، مگر ہر رشتے کے جواب میں سرکار عبدالمطلب یہی کہا کرتے تھے کہ اس شہزادے کی پیشانی میں جو نور چمکتا ہے، 2-4 منٹ میرے لوگے کیا ہے، وہ اللہ کا نور اول ہے، اسے کس گود کے سپرد کرنا ہے اس کا فیصلہ خود اللہ کرے گا۔ یعنی یہ دا فیصلہ ایسا نہیں کرنا، یہ دا فیصلہ خود ذات کرے گی۔ اتنے بڑے بڑے رشتے آئے کہ لوگوں نے بڑی بڑی آفریں کر دی، بڑے بڑے شرفاء اور بڑے بڑے امراء کے گھروں سے پیغام آئے کہ اگر اس شہزادے کی کنیزی کے لیے ہمارے گھر کی بیٹی کا انتخاب کیا جائے تو ہم ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے۔ یعنی اتنی بڑی ذات سے رشتہ جڑنا کوئی کمال ہی کی بات تھی۔ بلکہ ایک پیغام تو میں نے کہیں پڑھا ہے، ایسا بھی آیا کہ کسی رئیس نے کہا سرکار اگر اس بیٹے کی شادی کے لیے آپ ہمارے گھر کا اگر انتخاب سرکار کریں تو پھر ہم آپ کے بیٹے کے برابر تول کر ساتھ سونا بھی دیں گے۔
یعنی اتنا سونا بھی ہم ساتھ ہدیہ کریں گے اگر ہماری گھر کی کسی بیٹی کو اس کی زوجہ کے طور پر چن لیا جائے، مگر سرکار نے کبھی کسی بندے کو اس بات کی حامی نہ بھری۔ وقت آ گیا 200 250 تقریباً 500 تک بھی روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی۔ اتنے شریف زادیوں کا رشتے سرکار عبداللہ کے لیے آئے۔ کمال نہیں؟ اینے رشتے کسی واسطے اور تے کوئی شہر دا شریف کا رہ نہیں سی گیا جدی خواہش نہیں سی کہ اے شہزادے دی شادی ساڑھے کار ہو جائے، مگر ہر کسی نے کوئی جواب کہ ساڑھے واسا لے کام اے دا فیصلہ اتو ہونا ہے۔ اچھا دیکھو جو چاہ رہی تھی ان میں تو کسی کا ہوا نہیں، اور مدینہ میں گھر بیٹھے سرکار وہب کی شہزادی کا مقدر بام عرش پہ چمکا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار وہب کے ساتھ سرکار عبدالمطلب نے یہ رشتہ پھر اس کی مرضی سے طے کر دیا۔ اب ظاہر رشتہ طے ہوتا ہے تو پھر نکاح کا دن بھی رکھا جاتا ہے، برات کا دن بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ جب رشتے کی دھوم ہو گئی کہ سرکار عبداللہ کا رشتہ سرکار وہب کی شہزادی سے طے پا گیا ہے، فلان دن بارات جائے گی، تو پھر پیغام آئے سرکار عبدالمطلب کو کہ بادشاہ کنیزی کا شرف تو نہیں دیا، ایک احسان فرما جائیں، کرم فرمائیں، جب اس شہزادے کو دلہا بنا کے آپ بارات لے کے نکلنے لگیں تو بارات ہمارے گھر کے دروازے کے آگے سے لے کے گزر جانا، ایتھو لے کے لنگ جائے کی ہوئے گا؟ چلو کم از کم دل کی حسرت ہم اسے دلہا بنے تو دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ کمال ہے، یقین کریں آپ کا سننا میں مطمئن ہو جاتا ہوں یہاں پڑھتے پڑھتے، اور دل بھی میرا کرتا ہے کہ میں وہ باتیں آپ سے کروں جو میرے دل کے اندر ہیں۔ میں یہاں کئی بات کبھی لکا کے چھپا کے پیچھے رکھ کے کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں فضائل جتنا بڑا بھی پڑھا جائے گا یہاں سب کو خوشی ہوتی ہے، یہاں خان یہاں آل محمد کے فضائل پہ خوش ہونے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب کہا نا ہمارے دروازے کے آگے سے لے کے گزر جانا، یہ میں شہنشاہ انبیاء کے نور کو اللہ نے کن کن کیسے کیسے ہستیوں کے پاس رکھا، میں وہ عرض کر کے بات کو آگے گزارنے لگا ہوں۔ کہا لے کے ہی بارات ہمارے گھر کے دروازے سے گزر جانا، سرکار نے کہا میں گلی گلی سے لے کے گزروں گا، کسی کی حسرت نہ رہے، میں ہر گلی سے ہر بندہ انتظار کرے میں لے کے، جب اب اندازہ کریں کہ سرکار عبداللہ ہوں گے دلہا بنے، گھوڑے پہ ہوں گے سوار، دائیں بائیں اللہ اکبر، باپ بھائی جدے انہیں سونے پر آؤں تے ایڈا سونا باپ ہوئے تو اپنے اپنے گھوڑیاں دے نال سوار ہوں گے، تے پھر انجی ہوئے گا جی میں تاریاں دے چومٹے چکوچان لگا ہوں دا ہے اور اینجی سونے لگ دے ہوں گے جی میں چند سونا لگ دا تاریاں دے چومٹے تے گلی گلی تو گزرے، تے میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کتاب اچھ پڑھے کسی تے گل نہیں چھڑ دا۔ سرکار فرماتے ہیں جب
سرکار کے دلہا بن کے جانے کی خبر ہوئی تو ہر کوئی مستور جمعہ نہ عادت ہوں گی برات ویکھن گی اپنی اپنی دہلیز پہ سرکار عبداللہ کا گزرنے کا انتظار کرنے لگی. ایتھے جملہ ضائع ہو جائے تو پھر کدھر اور پڑھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. جے ایتھے نہ سمجھے میں سچی پہ نہ پھر اور کدھر پڑھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. سنے آجے سمجھے تو پھر داد دیا. وہ کھڑی ہو گئی ادھر برات چلی. سرکار فرماتے ہیں جدھر جدھر سے سرکار عبداللہ دلہا بن کے گزر گئے وہ تو مکے سے نکل گئے 250 سے لے کے 500 تک مستورات کی جہاں کھڑی تھی کھڑی کھڑی روحیں نکل گئے. تو جو ہے وہ 250 تو لے کے 500 تک دی فگر ہے کہ جتھے جتھے کھلو کے نہ ویکھے ہیں تو تسی پریشان جب جناب یوسف نو ویکھ کے کہ انہاں مستورات یا انگلیاں کٹ کی تھیاں کہ انہاں نو پتہ ہی نہیں لگا تے ایتھے تے انور اپنی اصلی حالت دے وچ جدے پسینے نو ویکھ کے انگلیاں کٹ جان تے پتہ نہ لگے او دے پاک بابا نو ویکھ کے جے بندیاں دی روح نکل جائے. اور سچی مچی کئی باری انج دے سین ویکھن واسطے لب جاندے نے بندہ ویندا تے ویندا ہی رہ جائے. کوئی اللہ کے دس دا ویر کتھوں وینا پیا بندے کدھر اور پہنچ جانے وہ ایتھے نہیں رہی ہیں وہ پہنچ ہی گئی ہیں. شاید یہ شاید والی بات ہے میں اندازہ لگا رہا ہوں شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر اس کی نہیں ہو سکی کسی اور کی ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے. توجہ فرماتے ہیں یہ اتنے خوبصورت باپ کے بیٹے تھے سرکار شہنشاہ انبیاء مگر حقیقت یہ ہے کہ خود بابا پاک بھی سرکار کے حسن کا عشر عشیر بھی نہیں تھی. بیٹا کائنات میں اس سے بھی خوبصورت و عظیم تھا اور شہنشاہ انبیاء کا حسن اللہ اکبر ہائے ہائے بندے یقین کرو کھلو کے ویندے رہ جاندے سے جڑا ویندا سی نا بس پھر وہ دل کردا سی میں اینو ہی ویکھاں تے کسی اور نوں نہ ویکھاں. کمال خوبصورتی. چلو اگر وقت آج کی مجلس میں ہوا تو میں اس پہ بھی بات کروں گا مگر یہ ہے بابا دوسری طرف ماں کیسی بس ایک جملہ زیادہ تفصیلات تو میرے پاس ہے ہی نہیں جتنی ہے میں عرض کرنے لگا. ماں بھی کمال ہے کہ جب سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نور سرکار کے پاس منتقل ہو گیا بی بی پاک کے پاس تو سرکار عبداللہ پھر کسی مقام سے گزرے تو کوئی مستور تھی جو ہمیشہ سرکار کی راہ تکتی تھی. آج اس نے تھوڑی لاپرواہی کی تو سرکار نے اسے پوچھ لیا کہ تو ہمیشہ ہم سے شادی کی بھی خواہشمند آج اتنی بے نیازی کا سرکار جس کی وجہ سے چاہتی تھی آج آپ کی پیشانی میں نہیں ہے. پتہ نہیں کیسی ہیں صاحب معرفت کو بیبیاں ہیں ہو سکے وہ جس نور کی وجہ سے چاہتی تھی آج وہ آپ کی پیشانی میں نہیں چمک رہا وہ کسی صدف میں منتقل ہو گیا. مگر سرکار کے ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بابا پاک کو اٹھا لیا. جیسے ہی سرکار عبداللہ علیہ السلام کا دنیا سے انتقال ہوا
بی بی پاک نے نوکروں کو بلایا، نوکروں کو بلا کے پوچھا وہ کتنے جانور ہیں ہمارے استبل میں جن پہ کبھی نہ کبھی چاہے ایک بار ہی صحیح سرکار عبداللہ سوار ہوئے ہوں۔ تساں روایات عرب تو اگر واقف جے اس زمانے مستورات دی تعداد بہت تھوڑی ہے عرب مردان دی تعداد بہت زیادہ، لہذا کئی مرد بغیر شادی دے دنیا تو ٹوٹ جاندے ہیں تو شادیاں نہیں سن ہو سکتی۔ پھر چونکہ مستورات دی کمی ہے، اگر کوئی ایک عورت بیوہ ہو جاندی یا وہ شوہر قتل ہو جاندہ یا دنیا تو چلا جاندہ تے کئی خواہش مند ہوندے کہ چلو بیوہ ہی صحیح اسی سے شادی کر لیں نسل چل جائے گا۔ کم از کم 6 سال سرکار عبداللہ کے بعد یہ بی بی دنیا میں رہی ہے، کوئی ایک بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ رشتے کا کوئی ایک پیغام بھی آیا ہو۔ توجہ ہے حضور والے، رشتے کا کوئی پیغام آیا ہی نہیں۔ تو بی بی اپنے پاک گھر دے اندر مطمئن ہو کے زندگی دے باقی دن پورے کی، وہ پیغام والا کیوں نہیں آیا؟ وہ گل ہے جی میں تمہیں دسن لگا۔ کمال تو بی بی ایک ہی تھا، کہا وہ کتنے جانور ہیں جن پہ کبھی نہ کبھی سرکار عبداللہ سوار ہوئے؟ بتایا گیا بی بی لگ بھگ 200 گھوڑے اونٹ خچر ملا کے کتنے غریباں دے کارے نہیں شواریاں ہوئی۔ توجہ ہی نہیں فرمائی تو سارے وہ یاد بندے تھے میں نے کوئی شہنشاہ بھی غریب بڑے سن تو میں کہوں غریباں دے کار بس نہیں کوئی سواریاں ہوتی ہیں کوئی زیادہ تو نہیں نہ ہوتی ہیں۔ چلو بی بی نے کہا لے آؤ اور لا کے انہیں ذبح کر دو اور ذبح کر کے دفن کر دو۔ ان بندہ 200 سواریاں بہترین تو بہترین کٹھیاں لے کے نوکر ٹور پہ جیاں پوچھا خیر ہے کتھے لے چلے ہو؟ انہوں نے کہا شہروں باہر کرن کی لگے ہو؟ انہوں نے کہا ذبح تو کر لگے دفن۔ انہوں نے کہا بیکھو تو صحیح انہیں تو بڑیاں قیمتی سواریاں بڑے بڑے مہنگے اونٹ نے بڑے بڑے مہنگے گھوڑے نے تو تسی کی کر لگے ہو؟ انہوں نے کہا ساڑھے کیڑے اپنے نہیں جو سمجھ آئی گا نہیں، انہوں نے کہا ساڑھے کیڑے اپنے جنہ دے ہیں انہوں نے کہا جاؤ انہوں نے دفن کر دیو ذبح کر دیو کٹ دیو لتا انہوں دیا۔ ہو سکیا چلو نہیں رکھڑے تو پوچھو نے بیچ ہی سکتا بھائی سرکار عبداللہ دے دنیا تو پردہ کر گئے تو جی انہوں نے گھر والے نہیں رکھنا چاہتے پے تو تسی یہ نہیں کرو ویچ چھڑو قیمت لے لو۔ انہاں واپس آ کے عرض کیتا بی بی اچھی قیمت تے لوگ کہندے نے ویچ چھڑو پیسے دینے چوکھے۔ سرکار فرمایا پہلے کیڑی کمی ہے؟ کمی تے کسے شاید ہی ہے نہیں اور فرمایا ہر صورت ذبح کر دیں ہر صورت دفن کر دیں۔ انہاں کہا کہ نہیں بھائی وکدے نہیں جائے وکدے نہیں کہ بھائی چلو نہ بیچو ذبح ہی کرو کوئی پوچھتے دیو وجہ کی تو بندے نے چرم بابا کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا یارہ کوئی نوہ کام ہونے لگا انہیں سواریاں ذبح ہو چلی جانے ہیں انہیں جانور ذبح تے کر بھی دفن چھڑنے نے تے این کر کے بندے بابا مکہ تے کٹھے ہو گئے تے انہی دی گل مشہوروں دے چیر نہیں لگ جاتے عام گل دے نہیں سن گل بڑی سی مشہوروں دے چیر نہیں لگا جی کٹھے ہو گئے کیوں لگا ذبح کر کے دفن کرنا پوچھ دیو انہوں نے کہا پوچھا ہے انہوں نے نہیں بیچ دی انہوں نے کہا وجہ ہی پوچھ دیو بس وجہ جڑی بندے نے گل پائے گئی ہے نہیں کسی کا پیغام آیا انہوں نے کہا وجہ ہی پوچھ دیو انہوں نے کہا بی بی جی انہوں نے نہ بیچو نہ دیو کسی نے جی میں تھوڑی مرضی ہو اسی طرح کرو وجہ تے پوچھ دیو انج کرنا کیوں ہے
مطمئن آواز دی سمجھ آؤں جب اس کا وجہ پوچھ دیو انہوں ذبح کرنا ہی کیوں اس لیے کہ بی بی پاک میں چلو دنیا پوچھ دیئے تو وجہ انہیں کہ اے تے میں چاندی سا پوچھی وجہ پوچھن تے بندیاں نو پتہ لگے ساڈا مزاج کی ہے جڑے لے آکھیا نا وجہ دسو کہ انہوں ذبح کرنا کیوں مرضی کرے بولے یا نہ بولے ذبح کرنا تے دفن ہی کیوں کرنا بی بی پاک فرمایا اے نے سواریاں اگر زندہ رہن گیا تے کوئی نہ کوئی اندے تے سوار ہوئے گا تے میری غیرت تے گوارا نہیں نہ کر دی کہ جتھے کری جناب عبداللہ سوار ہوندے سن او سواری تے کوئی اور بھی پوے سر بولا حیدری توجہ ہے فرمایا ساڑھی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ جڑی سواری تے کدی اونٹ ہوئے گھوڑا ہوئے خچر ہوئے سرکار عبداللہ کدی بیٹھے ہوں تے اوتھے بیٹھے ہیں کسی ہور نو ویکھیے ساڑھی غیرت ہی گوارا نہیں کر دی تے مکے تے گرد و نوادے ہر بندے نو سمجھ آ گئی صرف اینی گل نالی کہ جڑی بی بی اپنے شوہر دی استعمال شدہ سواری تے کسے بندے نو نہیں ویکھ سکتی او دوجی شادی بھی نہیں کر دی وجہ ہے لہذا ماں ایسی باپ ایسا تو پھر اللہ کرتا ہے عطا مصطفیٰ پھر دنیا نے اللہ نے مصطفیٰ عطا کر دیا اچھا جب شہنشاہ انبیاء دنیا میں ظاہراً تشریف لائے بہت کمال کا جملہ ہے بہت کمال کی بات جدوں او بچہ دنیا تے آوے جدہ باپ دے ہوں تو پہلو ٹر گیا ہوئے تے خاندان پاک آلے انہوں پھر کڈی اثرت ہونی ہے کہ کیڑا وقت ہوئے اسی اس شہزادے دا دیدار کریے جیڑا سرکار عبداللہ دا پاک لخت جگر ہوئے گا تے انہوں تو بعد انہوں دی نشانی ہوئے گی چونکہ سرکار عبداللہ نے سارے خاندان میں بڑا پیار سے اس وقت جل بی بی پاک آختے نے ساڑھی پاک آغوش شہنشاہ انبیاء نے زینت بخشی تے پیغام میں لیا حویلی کہ سرکار عبدالمطلب دے آنگن دے وچ او دے کرم نال پھر بہار آئیے تے جلدی جلدی جنو جنہ جنہ چاہ سی نا انہی جلدی جی آئے تے بڑی جلدی دے نال سرکار عمران آئے سرکار عبداللہ تے سرکار عمران ماں والوں بھی سکے پرا سے ایک کمشیر سانے باقی پتر سرکار عبداللہ مختلف بیویاں چوزن ایک ترے پین پرا ایک ماں تو پھر انہوں نے تو بڑا چاہ تشریف لائے جڑے آئے سرکار امیر المومنین دی والدہ بھی نال کوئی یاد جے گل دین چاہ جے تو پھر ان لطف لے کے سنیا دے جلے سرکار امیر المومنین دی والدہ بھی تشریف لائے نا تے بی بی پاک نے آن دیا جی میں چاہ اندہ مستورات دا تو دا اظہار کی تھا جلدی جلدی ماں دی اغوشی چو لے کے تے اپنی اغوشی چو لے لیا جلل شہنشاہ انبیاء نو اپنی اغوشی چو لے لیا تے ہون کتاب اچھ جملہ لکھے اللہ نے حقیقت محمدیہ پر جتنے حجاب تھے وہ بی بی کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے کہ جدوں اللہ حجاب ہٹائے نے تو بی بی نے پھر حقیقت محمدیہ نہ کیتا مشاہدہ تو سانے مول پایا جنہیں جو مول پایا گالدہ چلو میں انہوں اتھے کھلو کے ایک منٹ ذرا تو تسلی نال سمجھا لواں
پھر شاید تسی سارے مطمئن ہو کے میرے نال گل کر سکو گے۔ یہ حقیقت محمدیہ دا مشاہدہ کرنا یہ کوئی عام گل نہیں۔ صاحب نائب المعرفت لکھے انہوں نے اے جڑا تور تے چمکیا ہی یہ اللہ نہیں آیا، فرمانے نے اللہ ایک تھان تے کدھر آ جائے تو پھر اللہ ہی اللہ نہیں آیا۔ پھر جڑا انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کوئی خاندان پاک دا فرد بھی نہیں آیا تو کون آیا؟ وہ فرمانے نے ایک کروبی دا نور آئی، کدھا نور ہے؟ ایک کروبی کی اندر اے او فرشتے جڑے پائے عرش دے قریب رہندے جڑے عرش الہی دے قریب نے، او فرشتہ آئی کروبی، او دا نور آئی، او چمکیا تور تے موسیٰ بے ہوش تور جل گیا تے بندے جڑے اصل مسکین مر گئے انجے ہویا نا، یعنی ایک نور چمکیا تے کسے تے اثر کسے طرح دا ہویا، جے سارے ایکو جے ہوندے تے اثر بھی ایکو جے ہونا سی، ایکو جے والا نظریہ ہی غلط ہے، ویر ایکو جی کچھ ہے ہی نہیں۔ تور دا مزاج اور سی تے وہ تے اثر ہو رہا ہے، بندے متقی پریزگار سن تے اثر ہو رہا ہے، تے ادھر کلیم اللہ نبی سن تے اثر ہو رہا ہے، پہاڑ جلے بندے مرے نے تے نبی پہ ہوش ہے اور ہے حضور ایکو جے اثر ویر جی نہیں ہوتا۔ اچھا ہون ایک چمکیا ہے نور جڑا وہ لکھ دینے ڈاکتا پندہ کیوں ایدی چیٹی پاور کے لیے پاور میرے لوگوں اس نور دی ایدی پاور ہے کیوں؟ وہ فرماندے نے اے نور ایک روبی شہنشاہ انبیاء دے نور دے 80,000 میں حصے نال خلق ہویا ہے۔ اے جڑا نور آئی جڑا چمکیا وہ شہنشاہ انبیاء دے نور دا 80,000 حصہ جڑا تور تے چمکیا اے نور جو ہوئی ہے تسی اگو صاحب لاندے روے ہیں اے سرکار دا نور تے سرکار دا نور اللہ دا نور اے ہے تجلی او دے نور دی مگر اس سے کریے تے سرکار تے نور دا 80,000 حصہ بندہ جڑا اتھے چمکے اللہ اکبر اللہ اکبر اے تجلی او دے نور دی ہے مگر یہ ذرا اینج کر کے گیا 80,000 حصہ شہنشاہ انبیاء کے نور کا تور پہ چمکا تو نبی کی برداشت سے باہر متقیوں کی آزمائش سے باہر اور پہاڑ کی بھی برداشت سے باہر ہو گیا وہاں 80,000 حصہ چمکا کوئی برداشت نہیں کر سکا یہاں پہ سارے حجاب ہٹا دیے اور بی بی نے حقیقت محمدیہ کا مشاہدہ کیا اور چکر بھی نہیں آیا متوجہ ہے ٹائم 12:15 ایک جملہ فضائل دا اور پڑھا پھر چونکہ جوڑی پاک دا تابوت ہے میں چاہنا تفصیل نہ کو 15-20 منٹ میں تو انہوں ذکر مسائل بھی سناما بس ایک جملہ سن دے ہو جس وقت بی بی پاک نے دیکھیا تو حجاب ہٹے متوجہ اس وقت بی بی پاک پہ پاک زبان چوا سرکار امیر المومنین دی والدہ ایک جملہ کیا بنت اسد فرمایا کتنے مقدر علی مائیں تعریف شہزادے پاک دی نہیں کی تھی تعریف ماں دی کتنے قسمت والی ماں ہے
کتنے مقدر والی ماں تعریفاں ماں دیا. کیوں؟ بی بی کہا اس لیے یہ مقدر والی ہے کہ اللہ کا نور اول اس کی گود میں اتر آیا ہے. اللہ کا نور اول جس کی گود میں اترا ہے یہ ماں مقدر والی ہے, یہ ماں قسمت والی ہے. اس کا ستارہ بام عرش پہ چمکا ہے. اے دودھ کے مقدر کدے ہوں جڑی مصطفیٰ دی ماں کھوائے, اوئے ہوئے جنہوں شہنشاہ پیا اماں آکھنا تے پھر اس دے مقدرہ دے اتے کسی دا مقدر ممکن ہی نہیں. تے بی بی پاک کیتیاں نا تعریفاں قسمت علی ماں مقدر علی ماں. بندہ حضر ہوئے تے میرا لویکھے جی قسمت علی ماں. جی بسم اللہ جی محمد صلوات بارو جی بتیاں جی آگئی جی خیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، کلمہ نعرہ حیدری. متوجہ جس وقت بی بی پاک کی تھی نا تعریفاں, اے پکھا آخر اللہ بند کر دیو وہ سارا سسٹم نہ کدھر بہ جائے. ایک پکھا کٹا دیو چلو جنہیں جوگا جنریٹر ہونا کم لیے سپیکر کم از کم چلتا رہے. متوجہ جی بی بی پاک کی تھی تعریفاں گال ختم ہے, لمبی نہیں ہون کرنی ہے تھی ختم کر دے میرے لوے دے. بی بی پاک کی تھی تعریفاں ویکھی شہزادے دی حقیقت تے تعریفاں ماں دی. جدوں ماں دیاں کیتیاں نا تعریفاں کہ ماں قسمت علی, ماں مقدر علی, ماں دا ستارہ بڑے اوج تے چمکے ہے. تے سرکار عمران پوچھا کیوں؟ فرمائے اے تو فخر علی کیڑی گل ہو سکتی کہ اللہ کا نور اول اس کی گود میں اتر آیا ہے. سرکار فرمائے اس نور دے ایتھے ظہور دی وجہ تو اس ماں دیا تعریفہ کرو کوئی شک ہے اے تو وڈا مقدر کیتا ہے. سرکار عمران دا جملہ تے بول پا چھڑے دے بول کے سرکار عمران فرماتے ہیں بس 30 سال انتظار کریں اس کا دوسرا حصہ آپ کی گود میں آئے گا. فرمائے دا دوجہ حصہ پھر تواڈی گود چاہے گا. کل گل میں تو پھر کٹور لوں گے, پھر مزید گفتگو کر لوں گے, وقت زیادہ ہو گئے. ہائے ہائے پردیس دوے غریب یتیم ہو گئے. پیو نہ روے ماں کول ہوئے تسلی دے لیں, ماں نہ ہوئے کسی کا ویر ہوئے, کسی دا کوئی چاچا ہوئے, کسی دی کوئی وڈی ہمشیر ہوئے. تے جنہ یتیمہ دی عمر 7 سال تو بھی ایک دی تھوڑی ہے, ایک زیادہ تو زیادہ 8 سال. تے اس پردے سے یتیم ہو گئے جتھے نہ نانکے نے نہ دادکے نے. سارا شہر پیو دا دشمن ہے. تے قاضی شرح دے کار تہ خانے دے وچ بیٹھے نے. ایتھے سرکار مسلم آخری دفعہ بطور امان پتران رکھ گیا ہے. میں آ گیا تو میں آپ انہوں نال لے جاؤں گا. جے میں نہ آ سکیا تو انہوں ماں دے کول مدینے پہنچا چھڑیا ہے. آج چوتھا دن بابا آیا نہیں. پتر پہ آخ دن بابے نو گیا آج 4 دن ہو گئے. گزرتے عید بھی وچ گئی ہے تے بابا عید والے دن بھی سانو ملن نہیں آیا. پردیس چ لیا کہ ساڈے نال بابا نے انج کرنی تے کوئی نہ.
چھوٹا شہزادہ آندا ہو سکتا ہے بابا سانو چھڑ کے آپ وطن ٹر گیا ہوئے. وڈے شہزادے فرمایا نہ انج تے پیو نہیں نہ کر دے. بابا نو کم ہوئے گا مجبوری بن گئی ہوئے گی ورنہ بابا پردیس ہی سانو چھڑ کے وطن تے نہیں جاندے. انہوں نے پوچھتے صحیح کار آلیاں دے کونوں کہ ساڑھا بابا ہے کتھے. قاضی شورائی دی کنیز لے کے آئیے کھانا شہزادیاں دیکھ کے رکھے انہاں کیا سا نہیں کھانا. پہلو سانو دسو ساڑھا بابا کتھے. جنہ چر سانو ساڑھے بابے دی اطلاع نہیں نہ ملتی اونی دیر تک کھانا تے اسی نہیں کھاندے. تسلی دیتی نے نا پتہ ہے نا سارے خاندان ہوئے صرف تسلی دیتی نے کہ کسے نو پیجے تو اڈے والد دا پتہ کرنے واسطے بس وہ پتہ کر کے ہوندہ تسی انہی دیر تک کھانا کھاؤ. شہزادے نے تسلی دے کے کھانا کھوائے تے 16 ذی الحج میں اس قاضی نو پتہ لگ گئے ایک قافلہ کوفہ مدینے پہ جاندے ہیں تے اوتر ابن زیاد ملعون کرا چھڑیا اعلان کہ پتہ لگ گیا نا شہزادے جدے کارے چنا کار ساڑ دینا کار دے جی مار دینا. قاضی دے پیرا تھے میں زمین نکل ہون اس کوشش کی تھی جنی جلدی ہو سکے میں بچے آنے اپنے کار تو پیجا. کافلے دا پتہ لگا تے کافلے دے ویچے ایک دا کوئی قابل اعتبار آدمی ہے انہوں آکھے سو اس طرح جدو کافلے دا ویلا ہوئے گا نکلن دا میں بچے تیرے نال پہنچا دیاں گا تو کسی طریقے انہوں مدینے پہنچا دیں وہ تھے انہوں دا معاملہ جانے تے اے جانے وہ شامی پر لئی اس سمجھا میں شامی پہنچاؤں وہ سکے نہ پہنچائیں شام میں جے رات کسے پوچھ لیا کہ ایک دے بچے ان واسطے مصیبت بن دی. کافلہ جب لے کرے گا سویرے کوچ بس اس ویلے میرے نار رلا دے میاں اس اپنے پتر اسد دی لائی ذمہ داری اے صبح فجر تو پہلے کافلے کوچ کر دینا اے ادھی رات تو بعد تے فجر تو پہلے ایک کروں بچیاں لے کے نکلے چھوٹے چھوٹے 2 بچے اینج کر کے نقاب امامے نال کیتے تاکہ کوئی پہچان نہ لے. اے لے کے انہوں اس پاس آئے جتھے رات کافلے قیام کیتا ہی تے صبح نکلنا جلے اوتھے پہنچن تے قسمت دے شومی کافلہ ٹر گیا. بس کوئی گھنٹیاں دی آواز یا گردے کافلہ قریب تو نظر آؤں دی بھی ہے انہوں نے واپس کھڑن دی بجایا کیا شہزادیوں اے آواز سن دے جے پہ اے گردے کافلہ ویندے جے پہ اگر اے دے نال رال جاؤ تے سعد مخدومی دا پوچھ لوے وہ تو انہوں مدینے پہنچا دے گا. کافلے جانا ہی تے انہوں کو سواریاں ہوئی اینا جانا ہی تے اے بچے آن تے پیدل آن او انہوں چھڑ کے واپس پلٹے ہے تے دعا پراما کوشش کی تھی دوڑ کے کافلے تک پہنچ جائیے اور ایک 7 سال دا بھی نہیں ایک 8 سال دا ہے تے کنہ کو دوڑ دے دوڑے مگر کچھ دور جا کے تے چھوٹا ڈگ پہ بڑے حوصلہ دیتا تے حوصلہ دے کہ ایک باری اور ہمت کر تے کافلے دے وچ منوں پاویں پیدل ٹرنا پیا نا میں کسی دن منت کر کے تینوں کسی سواری تے با دیاں گا. ایک باری شہزادے پھر ہمت کی تھی تے تھوڑی دیر جا کے سا نہیں شہزادے دا ساتھ دیتا تے شہزادہ بہ گیا. وڈیا کیا ایک باری حوصلہ کر کافلہ قریبی پر تریجی باری جدو بیٹھا نا تے حوصلہ چو وڈے پر آکھیا بالکل نیڑے پہ پہنچنے حوصلہ کر اندہ جا سکنا تے ٹر جا میں تھک گیا کلا ٹر جا جے مدینے پہنچ گیا جے مانو مل گیا تے آکھی چھوٹا یاد بڑا کر لائے. چلو ایک تھی سونگے نے دو میں پڑا ادھر دل چاڑا ہے
حسین بن نمیر ملاؤن آئی کوفے دے پہرے داران دا سربراہ بہت ایک زیلی جا دستہ ادھر گزریا کوڑا سواران دا جلے رات پہرے ہیں انہوں نے کہا رات نال دو بچے ستے پہلے وہ کوڑے پر تھا کہ ان جائیں کوڑیاں دی آوازاں سن کے تے بچے ڈر کے اٹھ بیٹھے تے ایک دوجہ دے گلے لگ کے اندر جنہ تو ڈر کے نسے ساں جنہ تو ڈر کے دوڑے ہاں جنہ تو ڈر کے اتھے تک آئے ہاں لگ دے ہو تو ساڑھے سر تے آگے بچے اٹھے تے کوشش کی تھی نے دوڑن دی مگر کوڑیاں نے چار چھفیریوں پھیر لیا تے پوچھیا ساڑھے کو نستے کیوں وہ ڈردے کیوں وہ ہے کون ہو تے بیوار سندی طرح رات کیوں اس ویلے ستے ہو اس لئے پوچھتے ہیں جے دسیے تے ظلم تے نہ کرو دے جے دسیے تے کوئی ظلم تے نہ کرو دے اونا کہ ساڑھی تو آٹی کیڑی دشمنی ہے جیسا ظلم کرنا ہے اس لئے فرمانے ہیں اسی مسلم دے یتیمہ ہائے بابا ساڑھا ماریا گیا ہے ماں کو مدینے جانا چاہنے ہیں کوفہ رہن دے قابل نہیں مدینے پہنچن جوگے نہیں بس تھک کے تھے بہ گیا اینا ایک بچیاں میں آ لیا جی میں لیا پتہ نہیں کہ میں بڑیاں اوکھیاں گلن تے لے کے آگے نے عبید اللہ ابن زیاد ملاؤن دے دربار اس بچیاں نے قید دا حکم سنا دیتا تے بچے مسلسل قیدے چھے کوئی 4-6 مہینے دی قید ہے بچیاں دی اے جڑا 10 ذی الحجہ ہے نا ساڑھے ذہن ایک کنسپٹ یہ میں کوشش کی تھی تاریخ نو رلان دی نہیں ہوتا 9 نو بابا دنیا تو گئے تے 6 مہینے عبید اللہ ابن زیاد ملاؤن کوفے دا گورنر رہے ٹوٹل اس تو بعد واپس بسرے کرو یہ اگلی عید آن تو پہلے تے عبید اللہ ابن زیاد دے گورنر کوفہ رہن دے دورانی بچے شہید ہوئے او دے تو پہلو کچھ وقت قید رہے قید کچھ وقت گزر گیا نا سرکار جی نے تے نہ کوئی پیشی نہ کوئی فرد جرم نہ کوئی ملاقات پتہ نہیں میں کچھ آکھیا تو سنگور ہی نہیں کیتا نہ کوئی ملاقات نہ کوئی پیشی نہ کوئی پکار ایک دن چھوٹا بڑے نو آندہ ہے ایک دن میں نو 10 چھڑ جڑا اس زندان اچھ آندہ ہے کدی چھوٹا بھی ہے کہ اتھے ہی مار جاندہ ہے جڑا آندہ ہے چھوٹا بھی ہے کہ مار جاندہ ہے آندہ منو کی پتہ ہے میں کو اگے قیدہ ویکھی ہے آندہ کیڑا ساڑھا جرم ہے کوئی سامنا پیشی ہے ساڑھی کوئی جرم ہی ایسا نہیں کیتا سانو کو دربار بلاندہ بھی کوئی نہیں بس ایک کوٹ پانی صبح و شام مل جاندہ ہے خشک روٹی مل جاندی ہے جیدے تے ساڑھا گزارا ہے ایک باری دربان نو پوچھتے صحیح متے کو سباب بڑھتا ہو وڈے پرا دیتی ہے تسلی ہون سونگا سویر زندان بان آوے گا میں وہ دنال گل کرانگا دروگے دنال لیکن دروگا آوے گا تو میں گل کرانگا خدا گواہ سویر مشکور پوری تالے نو چابی لائی نہیں تے چھوٹے پرا جلدی وڈے نو لایا جاگ دروگا آگئی لیکن جاگ دروگا آگئی تے پیار کیتا سو چھوٹے ویر نلاندہ تے نو پتہ نہیں کوفہ ہے ایتھے بندے گل پچھو سن دینے ہاتھ پہنو چک دے اللہ جانے گل کیتی ہے کی سلوک کرے گا مگر چھوٹے ویر دے آنسو رکسارہ دے آگئے تے نمانیاں جی اکھانال ویر نو بیکھیا سو تے چھوٹے دی حالت قابل برداشت نہیں نا جدو وڈے ویر کو لوئی اندھا چھنا رو میں او دے گل کرنا 2 جام پانی خشک جی روٹی رات مشکور پرتن لگے نا اس لئے وڈے شہزادے پچھو اچانک سوال چکیتا یا شاید اتعرفو محمد رسول اللہ اے بزرگ تو شہنشاہ انبیاء نو جاننے تو سا نہیں ویکھیا اس سونا تعریف کی ڈاپنا کروائے شہنشاہ انبیاء نو جاننے اس اچانک سوال مشکور پلٹے پلٹ کے اندر میں تے جاننا وہ ساڑھے نبی نے مگر تسی کیوں پوچھ دے
کوئی ماتم نہیں تسا کیتا، میں گل کیتی تسا اثر نہیں کیتا، تسی کیوں پوچھتے ہو؟ دوجا سوال شہزادے کیتا جعفر طیار سرکار نو جاننا ہے؟ کہا کیوں نہیں جاندا؟ اللہ نے انہوں نے پر عطا کیتے شہزادے دا حوصلہ بڑھتا گیا تے جنت وچ ملائکہ نال پرواز کر دیں۔ تیسرا سوال کیتا اچھا دس فے تو سرکار امیر المومنین مولا علی پاک نو جاننا ہے؟ ایک مشہور ہل گیا اندروں، فرمایا کون نہیں جاندا ہو ساڑھے آقا اور مولا نے، مگر شہزادے ہو تسی کیوں آندے ہو ماتم کرے ہے، وہ تسی کیوں پوچھتے ہو؟ فرماندے ہیں جے سارے انہوں جاننا ہے تے ساڑھے تے ترس کیوں نہیں کرنا؟ جے جاننا ہے تو ساڑھے تے ترس کیوں نہیں کرتا؟ اسے کہ میں سمجھ نہیں سکیا۔ سرکار فرمایا تو آنے میں شہنشاہ انبیاء نو میں جاننا، جابر طیار سرکار نو جاننا، سرکار امیر المومنین نو جاننا تے ساڑھے تے ترس کیوں نہیں کرتا؟ اسے کہ مطلب کیے؟ اسے کہ جے جاننا سرکار امیر المومنین نو تے ساڑھے تے ترس کار اسی انہوں دی تی دے پتر اوہ اسی تیرے تے رسول اللہ اکبر۔ مشکور آکھا شہزادے ہو ہون تے بڑا اوکھا جا کم میں دن چڑھدا پہ ہے، آج دا دن کسے طریقے گزارو، میں رات تو نال لے جانگا، پھر کوشش کرانگا میں تو کسے طریقے ماں تک پہنچا دے۔ اللہ جوڑ کردہ ملانا چاہتا تو ملا تے سکتا ہے۔ 16 ذی الحج ہے، 16 ذی الحج جدو شہزادے اس قید خانے چاہے نے، جب میری گل دی سمجھ آگئی تو ماتم ہو جائے گا۔ 16 ذی الحج ہے اسے قید خانے زندان دے شہزادے آئے نے تے 12 محرم ہے جدو ایتھے ماں آئی ہے۔ دربار دی پیشی تے ماں شہزادیاں دی کوٹھی دے اکو لگ گئی تے نہ پترانو پتہ لگا ماں لگ گئی ہے تے نہ ماں نو پتہ لگا میں غریب تے پتر زندار اللہ اکبر۔ جے قسمت ملانا چاندی تے ملاندی ماں نو میں تو انو ملان واسطے مدینے پیج دیاں گا۔ آیا مشکور تے رات نو لے گیا، ایک رات مہمان رکھیا سو، خدمت کی تیسو، معافیاں مانگدا رہے کہ میں گناہگار دی چٹی داڑی ہے، میں نو پتہ کوئی نہ، میری نانے کے شکایت نہ کرے، میری باپے کے میری دادے کے شکایت نہ کرے، میں مسکین سیارون کی پتہ تسی سیدہ دی اولادو، میں پلے کھچ ماریا گیا، اے میں بزرگاں معافی مانگنا شہزادے جدو بڑی دیر تو بعد ویکھے نہ کوئی پیار پہ کردہ ہے۔ خدا گواہ صاحب کتاب لکھے انج لپٹ کے نے شہزادے ہو دے نال جنہیں کو مقتدہ بچھڑے اپنے نہ لپٹ دے انج روئے نے کہ یتیمی دا سارا پرسا اور دے نال مسئول کیتا نے۔ اور رات تو بعد اگلی رات شام دا ویلا اسے کہ بادشاہ اے قریبی شہر قادسیہ اوتھے میرا ویر ہے، او قادسیہ دا حکمران ہے، ملاؤن دی طرفوں اے میری انگوٹھی لے جاؤ، اے چھوٹا جا خط لکھ دینا، اے قادسیہ دا رستہ ہے، رات نو سفر کرے ہے، دن نو کدھر چھپ کے بہ جائے، زمانہ توڑا دشمن ہے، کوئی حسب نسب پوچھے نہ دسے ہے، بس قسمت آئی تے قسمت اوتھے لے آئیے جتو حارس دا کار قریب ہے۔ اے دی کنیز آئیے دریا تو پانی لین، اس ویکھے دو چند تو سونے، بچے نے تے درخت دے چاڑی دے وچ بیٹھے، اس مائی پیار کیتا تے تھلے اتر آئے، پوچھیا تو اس آکھیا جے تسی آل رسول چوں ہونا تے میری جڑی مالکن ہے نا اونا دی بڑی محب ہے، انہاں نو کر لے آئی، اس بڑے عزت احترام نال بٹھایا تے پتہ نہیں وہ جملے دی کون قدر کرے گا۔ خدا گواہ شہزادیاں جلے ملی مائی تے اس آکھیا کھانا پانی
مر جان والی گل ہے جے کسی دے پلے پی گئی کھانا پانی کوئی خدمت کراں بستر سجادیاں فرمایا کچھ بھی نہیں چاہیے پہلو سانو مسلے دے امت دے ڈر دی وجہ تو کچھ نمازاں قضا ہو گئی شہزادے آگے سونے بستر بنا کے مائی نے سوائے رات میں ملاؤن حارس بھی گھر آیا چھوٹے شہزادے نو خواب وچ ملیا بابا تے تڑپ کے بابا بابا کردہ اٹھیا حارس ملاؤن پوچھیا بیوی میں بچے کدے نے آئے میں مر جاواں جنہیں پوچھیا دے بچے کدے نے اسے کہ کوئی ہمسایاں دے ہوں گے اسے کہ ہمسایاں دے ہوں تے ساڑھے بالا خانے تو آواز کیوں ہوں دیئے چھت والے کمرے چ آواز کیوں ہوں دیئے اس بی بی کو پوچھی چابی اس کی تا انکار اس پتھر لے آتے تالے تے ماریا خدا گواہ پتھر تالے تے نہیں لگا شہزادیاں دے جگر تے لگا تے رونے نے ایک دوجہ نواندے نے ڈرے تے پہنچے تھے تے ظالم دشمن لگدا سر تے آگئے خدا گواہ انج میرے کچھ ایسا ہاتھ ماریں پتہ نہیں ہو کتھے آئے پھر شہزادیاں نے اس کس رانگے چ رات رکھیا میں دسا میرے چ حوصلہ ہی کوئی نہیں تے دن تک اس کتھے رکھے نے میرے چ نہیں حوصلہ میں تو ایک گل صرف دسنا تے اندازہ آپ کر لے جدوں اس سر تو شہزادیاں دے لے کے آیا نا ابن زیاد ملاؤن دے دربار چ ایسا کہ اے سرکار مسلم دے پتران دے سر نہیں ایسا کہ کوئی ذرا تو کے لے وہ جدو تو کے ساتھ اس ملاؤن تے ظالم تے جابر دے سامنے پیش کی دینا تے ایسا کیا اور ملاؤنا میں جدو پہلی باری ویکھے سان او دو انہ دے چہرے بے داغ سان اور جدو میں پہلی باری ویکھے سان انہ دے دند موتیاں اور چمک دے آن آج انہ دے دند کوئی نہیں اور چہرے آتے نیلے داغ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بس آخری گل سن لو وقت بہت زیادہ ہو گیا اے شہزادیاں نو کار تو لے کے دریا تے آئے منتہ کر دی بیوی پیچھے آئی ہے پتر پیچھے آیا ہے غلام نو نال خود لے کے ٹرے دریا تے جا کے غلام نو آندے نہ دے سر لا غلام لے کے چند قدم ٹرے تو وڈے شہزادے آکھے تیری شکل نانا بلال نال کدی مل دی ہے حبشی آئی نا آندے تیری شکل نانا بلال نال کنی مل دی ہے اور سکے کیڑا بلال فرمایا ہو جڑا رسول اللہ دا معزن آئی کہ تُسی نانا کیوں پہ آخ دے ہو فرمایا اسی ہو نا رسول دی تی دے پتر دے پتر اسی نسل رسولہ تے جلو کہ نسل رسولہ اس تلوار سٹی تے دریا چھال مار گیا اس کے تو آڈے قتل سے میں دے ہاتھ نہیں پاندہ پھر اس پتر نو آکھیا تے پتر آلے کہ جوان آئی نا تے وڈے شہزادے کہ تیری جوانی کو جہنم دے قابل تے نہیں اسے کا مطلب کی ہوگا فطرت رسول نو ذبح کر کے پھر جنت دی خواہش رکھنے پتر ہی ٹر گیا پھر اور مستور نے کوشش کی تھی میں اتے ڈگا اس بیوی ماری پھر دعا شہزادے کہ اچھا نہیں معاف کردہ پھر سانو 2 رکعت نماز پڑھن دے اللہ اکبر آخری جملہ تابوت کٹھے آؤں گے تابوت وکھرے وکھرے نہیں آؤں گے اور دی وجہ میں آگے دسنا کیوں کٹھے ہوں گے 1-2-1.5 منٹ اور پڑھنے زیادہ نہیں پڑھنا تابوت 2 آؤں گے تے کٹھے آؤں گے کیوں کٹھے آؤں گے انہاں وکھرے آؤنا پسند نہیں کیتا انہاں وکھرے آؤنا پسند ہی نہیں کیتا اج 2 پڑھا نماز واسطے بہ گئے دوجی رکعت تو بعد پڑھیا نے تو شہد تو شہد تو بعد اسے دعا دے ہاتھ چکیں تے اوویں ہی بیٹھے نے جے وڈے دا سر تے کیتا سو تلوار دا وار خصائب کتاب لکھے سر وڈے شہزادے دا لٹھ ہے تے چھوٹے دی چولی جا کے ڈگا ہے اللہ اکبر چھوٹا ویر وڈے دے خونے چ اپنے جسم نو گلتان کرنا شروع کیتا ہے اس لاش وڈے پرا دی چکی تے دریا سٹی
لاش ٹری نہیں، اس انتظار کیتا ہے میرا ویر آوے گا، اساں رل کے جانے، ایسے واسطے تبوت کٹھے بنائے نے، اور تسی تے دریاب یا لہرج بھی وکھرے نہیں ہوئے، اللہ کا رحمانو جلدی ملا۔ اللہ اکبر، ختم جی، بس آخری منٹے کے تبوت لے آؤ، بس ایک بھی لٹے آخری جملہ چلے آیا نہ لٹے شہزادے دی لاش رک گئی ہے پانی دے وچ، جدو پانی دے وچ لاش رک گئی ہے، اس چھوٹے نو آ کے ویکھے تو خون دا نہ رنگین پیا کردا ہے، فرمایا اے کی پیا کردا ہے؟ آندا میں ویر دے قتل دا گواہ پیا بننا، اور میرا ویر بے گناہ ماریا گیا، اور میرے پیواں دی تھائی، اور میرا پردیس جو ایک کو سہارا ہے، اور میرے پردیس جمان مک گئے۔ ہون اس چھوٹے شہزادے دا سر قلم تو بس میں ختم کر دیتا تسی لائے ہو تبوت، اے سارے ادھر دیکھو جی میرے یار، چھوٹے شہزادے دا سر بھی قلم کر دیتا گیا، قلم کر کے سر کے لاش لے کے اے دریا چایا، جدو دریا چ لاش سٹی تے دوواں ویراں نے ایک دوجے دے گل چ باواں پا لیاں۔ اللہ اکبر، دوواں ویراں نے ایک دوجے دے گل چ باواں پائیاں، اصول ہے چیزاں ادھر نو تیر دیاں نے جدھر نو پانی جائے، مگر الٹے گئے نے، جدھر نو پانی آوندا ہی تے لاشاں ادھر گئیاں، تے لاشاں دے نال نال سب کنارے کنارے ایک مستور دی آواز آندی رہ گئی، اور ماں کتھے کتھے روئے، اور میرے وکیل دی جھاڑی، اور تو ہی دفن کرو ماتم مظلوم